تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا اگر انسان لگاتار صاف اور ستھری غذا کھاتا ہے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں شکوک و شبہات کی چیزیں، حرام چیزیں، ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال ملنے نہیں دیتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر حکمت اور دانائی کے چشمے پیدا کر دیتا ہے۔ ان کے اندر ایسی روشنیاں پیدا ہو جاتی ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا اتقوا بفراست المومنین، مومنوں کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں مومن اللہ کے نور سے کیسے دیکھتا ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے پیرانے پیر سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ مولا ہمیں اور آپ کو پیرانے پیر سرکار کے غلاموں میں، ان کے عقیدت مندوں میں قبول کر لیں۔ دیکھیں پیرانے پیر سرکار کا مقام کیا ہے، آپ کے اندر کیسے حکمت اور نور کے چشمے تھے، آپ کا قلب کیسا روشن تھا، کیسے آپ روشن ضمیر تھے۔ کیا آپ کی بارگاہ میں ایک عقیدت مند آپ کا آیا، ایک چاہنے والا آیا اور اس نے آپ کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی، آپ نے قبول کر لی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، اسی وقت اسی دن کے کھانے کی دعوت دی، آپ نے اس کی بھی قبول کر لی، اور ایک شخص آپ کے بارگاہ میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، یکے بعد دیگرے مورخین نے لکھا کہ 70 آدمی آئے اور 70 آدمیوں نے ایک ہی وقت کے کھانے کی دعوت دی اور سب کی دعوت آپ نے قبول فرما لی۔ اس کے اندر ایک شک پیدا ہوا، ایک شبہات پیدا ہوئے کہ فلاں دن کی ہی دعوت تمام آنے والے دے رہے ہیں، فلاں وقت کی ہی دعوت دے رہے ہیں، ایک ہی دن ایک ہی وقت کی دعوت 70 لوگوں نے دیا اور تمام کی دعوت کو حضرت نے قبول کر لیا، آخر یہ کیسا ممکن ہے؟ انہوں نے بولا نہیں، اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا، دل میں صرف خیال آ رہا ہے، یہ سوچ کر کیوں پریشان ہو رہا ہے۔ اللہ والے کیسے کیسے ہوتے ہیں، کیسے روشن ضمیر ہوتے ہیں، ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے ذہنی خاکے سے، اپنے ظاہری سوچ و فکر سے اس کو پرکھنے، توڑنے اور آزمانے کی کوشش کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ بس آمنا صدقنا، یہ بزرگوں کی بات ہے، بزرگوں نے کہا مان لو، یہی تو خدا کی قدرت ہے کہ آپ کا ذہن، آپ کا دل، یہ دماغ اس بات کو قبول کر سکتا کہ ہم جیسا ایک انسان انگلی اٹھائے اور چاند کا ٹکڑا ہو جائے۔ آپ کا ذہن قبول کرتا، آپ کا دماغ قبول کرتا نہیں، لیکن آپ کا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا تاجدار کائنات نے انگلی کا اشارہ کیا تھا تو چاند کا ٹکڑا ہو گیا تھا، میرے آقا نے اپنا اشارہ کیا تھا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا تھا، تو جب یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے محترم، تو یہی ہے کہ جہاں عقل آپ کی عاجز آ جاتی ہے، آپ کا سوچ اور فکر جہاں گھٹنا ٹیک دیتا ہے، یہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے، یہاں سے نبیوں کے معجزات شروع ہوتے ہیں، یہاں سے اولیاء اللہ کے تصرفات، ان کے اختیارات اور ان کے پاور شروع ہوتے ہیں۔ لہذا جب بھی اللہ کی بات آئے، اللہ کے رسول کی بات آئے، اللہ والوں کی بات آئے، تو اپنے دماغی گھوڑے کو نہیں دوڑانا، بلکہ آمنا صدقنا، سچے دل سے سننا اور اسے قبول کرنا، اور ان کے واسطے وسیلے سے اپنی آخرت اور اپنی کامیابی کے واسطے سے بھی دعا کرنا۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ میرے محترم، تو کہنا یہ ہے، قرآن پیارے پیر
القادر جیلانی کے مقام کے اوپر کہ آپ نے بیعت پر ایک ہی وقت کی دعوت، ایک ہی دن کی دعوت 70 لوگوں سے قبول کر لی. ایک شخص جو بیٹھا ہوا ہے ساتھ میں آنے والا، ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھنے والا آتا ہے بیٹھتا ہے، لیکن ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا. کوئی ہوشیار ہوتا ہے، کوئی ڈھیر ہوشیار ہوتا ہے، کوئی باادب ہوتا ہے، کوئی بے ادب ہوتا ہے، کوئی کچھ سیکھنے آتا ہے، کوئی عیب نکالنے آتا ہے، کوئی تحقیق کرنے آتا ہے کہ آخر وہ کیا کرتے ہیں، ان کا رات کیسے گزرتا ہے، ان کی دن کیسے گزرتی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں. ہر دور میں ایسے لوگ ہیں. یہ اپنا اپنا مقدر ہے، جو جسے یہ انسانوں کا اپنا اپنا مقدر ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف کر لیتا ہے، تو کوئی اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف کر لیتا ہے. کوئی اپنی ہوشیاری کو بیکار کے کاموں میں لگاتا ہے، تو کوئی اپنی ہوشیاری کو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے طریقوں میں لگاتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے طریقوں میں لگاتا ہے. یہ انسان کا اپنا اپنا مقدر ہے. تو چنانچہ پیرانے پیر سرکار نے اس کا احساس کر لیا کہ آپ صرف روشن ضمیر ہی نہیں تھے. روشن ضمیری تو پیرانے پیر کے در سے خیرات میں ملتی ہے، ولایت تو وہاں سے خیرات میں ملتی ہے. تو آپ آگاہ ہو گئے اور آپ نے شخص کو کہا آخر تو کیا سوچ کے پریشان ہو رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، ذرا سر نیچے کر. اس نے سر نیچے کیا، پھر کہا سر اٹھایا، کہا سامنے پیپل کا درخت دکھ رہا ہے، کہا ہاں دکھ رہا. تو کہا پیپل کے جو درخت ہے سامنے، اس درخت کے اوپر دیکھ. تو جیسے ہی دیکھا پیپل کے درخت کے اوپر، تو کیا دیکھ رہے کہ ہر پیپل کے درخت کے اوپر ایک تخت لگا ہوا ہے اور شان و شوکت سے ہر پیپل کے پتے کے اوپر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دیکھا تو پریشان ہو گیا اور شرمندگی کا احساس کیا. پھر آپ نے فرمایا جو عبد القادر تمہیں پیپل کے ہر درخت پر نظر آ سکتا ہے، تو کیا اپنے چاہنے والے کے 70 چاہنے والوں کے دروازے پر ان کے گھروں کو بے وقت نہیں جا سکتا ہے؟ تو بلا شبہ جا سکتا ہے. یہ اولیاء کرام بزرگان دین کے ایک تصرفات ہوتے ہیں، اختیارات ہوتے ہیں، جس میں مثالی کے ذریعہ اولیاء کرام بزرگان دین جو ریاست کرتے ہیں، جو مجاہدہ کرتے ہیں، جو چلے پہ چلا کرتے ہیں، وہ اپنے روح کو بھی اپنے اندر سے باہر نکال کر ان سے کام لیتے ہیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے ہیں. یہ جس میں مثالی کا مقام ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کو یہ عطا کرتا ہے، لیکن کسے عطا کرتا ہے؟ جو ریاضت کرتا ہے، جو مجاہدہ کرتا ہے، جو عبادتیں کرتا ہے، جو بزرگوں کا وفادار ہوتا ہے، جو بزرگوں کی امانتوں کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے اور اللہ اس کے رسول کے دیے ہوئے علم سے کسی کے عیب کو نہیں کھولتا بلکہ پردہ پوشی کرتا ہے، ہر ایک سے پیار اور محبت سے پیش آتا ہے، کسی کے عیب کو بازاروں میں نہیں اچھالتا ہے، کسی کے عیب کو اس کے منہ کے سامنے بول کر اسے شرمندہ نہیں کرتا ہے. تو ایسے ہی لوگوں کو یہ مقام عطا کیا جاتا ہے. اے لوگوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حق بات بولنی چاہیے، بلا شبہ حق بات بولنی چاہیے، حق بات کرنی بھی ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ حق بات نہیں بولنی چاہیے. بزرگوں کے مجالس میں ایک بات بتائی جاتی ہے کہ بلا شبہ تمہیں کسی کو ذلیل کرنے کا حق نہیں ہے، تمہیں کسی کو شرمندہ کرنے کا حق نہیں ہے، تمہیں کسی کا عیب اس کے پیچھے یا اس کے سامنے کھولنے کا حق نہیں ہے. یہ بزرگوں کی مجالس کی یہ پہلی باتیں ہوتی ہے جو پردہ پوشی، عیب پوشی سکھائی جاتی ہے. لہذا اگر ہم بھی بزرگوں کے بارگاہ میں آتے جاتے ہیں، بزرگوں کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، بزرگوں کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں، تو رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں بھی بزرگوں کی یہ خیراتیں پیرانے پیر سرکار کے سب سے پہلے میں عطا فرما دے، تاکہ ہماری نظریں بھی ایسی ہو جائے، ہمارے سوچ بھی ایسے ہو جائے، ہمارے فکر بھی ایسے ہو جائے، ہمارے خیالات بھی ایسے ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہزار کوشش کریں، ہم ہزار بیان کریں، ہم
1000 پڑھے 1000 سنے مولا اس وقت تک چینجنگ نہیں آتی، اس وقت تک باتیں دل میں نہیں اترتی، اس وقت تک انسان اپنے آپ کو عملی جامہ نہیں پہناتا جب تک تو نہیں چاہتا۔ لہذا مولا تیری بارگاہ سے جمعۃ المبارکہ کی ایسی خیرات دے دے کہ باتیں جو کہی جا رہی ہے، جو سنی جا رہی ہے، وہ ہم سب کے دلوں میں اتر جائے۔ میرے محترم تو یہ ہے میرا پیر سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ تو کہنا یہ ہے اے مذہب اسلام کے پیروکاروں، اے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں، رزق حلال کی مذہب اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اور اللہ کے حبیب تاجدار کائنات امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا رزق کے اگر 10 حصے ہیں، یعنی 10 طریقے سے رزق اگر آسمان سے زمین پہ اترتا ہے تو 9 حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت میں رکھا ہے۔ لہذا مذہب اسلام کے ماننے والوں کو اللہ کے حبیب تاجدار کائنات نے تجارت کی، بزنس کی تعلیم دی کہ آپ بزنس کریں، آپ تجارت کریں، آپ خود مختاری کی زندگی گزاریں۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا رزق کے اگر 9 حصے ہیں، 10 حصے ہیں تو 9 حصہ بزنس میں ہے، 9 حصہ تجارت میں ہے۔ لہذا اگر دنیا داری میں بھی اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بزنس کریں، آپ تجارت کریں اور اپنی تجارت کو دھوکہ سے، خیانت سے، جھوٹ سے، فریب سے پاک رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تجارت میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور ایسی تجارت سے آپ کھائیں گے، آپ کھلائیں گے، آپ صدقات و خیرات کریں گے، آپ جو بھی اعمال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ لہذا محنت مشقت کرنے کی ضرورت ہے، تجارت کرنے کی ضرورت ہے، رزق حلال میں جستجو کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آج ہی ایک نظر سے گزری ایک بار عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں دین کا کام کرتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ آپ کا یہ گزر بسر کیسے چلتا، آپ کھاتے پیتے کیسے؟ تو اس نے کہا میرا بھائی ہے، وہ بزنس کرتا، وہ کماتا، اسی سے گھر چلتا، میں بس اللہ کے راستے میں ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا آپ سے زیادہ عبادت گزار، آپ سے زیادہ زاہد، آپ سے زیادہ تقوی شعار وہ آپ کا بھائی ہے جو رزق حلال کماتا ہے، تجھے بھی کھلاتا ہے۔ لہذا اگر کامیابی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو عبادت کے وقت پہ عبادت کرو، ریاضت کے وقت پہ ریاضت کرو، اور کچھ نہ کچھ ذریعے معاش کے واسطے، روٹی کے واسطے بھی ٹائم نکالو، اسے خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ اور صدقات و خیرات بھی کرو۔ اس میں اصل کامیابی ہے، اس میں اصل کامرانی ہے۔ میرے محترم، چنانچہ بزرگوں نے لکھا، ایک بزرگ ہے سکون کے واسطے، عبادت میں، ذکر میں سکون کے واسطے، یکسوئی کے واسطے آپ آبادی سے باہر جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے آپ کا گزر ایک جنگل سے ہوا، آپ پہاڑی پہ ندی کے کنارے جا رہے تھے عبادت کرنے کے واسطے۔ راستے میں جنگل میں آپ نے ایک لومڑی کے بچے کو دیکھا جو تر و تازہ ہے، لیکن اسے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، لیکن صحت مند تندرست ہے، تر و تازہ ہے۔ جب اسے دیکھا اس عابد نے تو پریشان ہو گئے کہ اسے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے لیکن اتنا تر و تازہ ہے، آخر کیسا؟ اسی تجسس میں وہ قریب میں بیٹھ گئے، ذکر کر لیتے ہوئے اللہ کی یاد میں کہ دیکھو کہ صحیح آخر اس کا گزر بسر کیسے ہوتا۔ اسے
اسے کھانے پینے کی چیز کیسے ملتی ہے؟ چنانچہ قریب بیٹھ گئے اور بار بار نظر رکھتے تھے کہ آخر دیکھوں کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا ہے۔ چنانچہ جب دیکھا، جب کھانے کا وقت ہو رہا ہے، دن کا کھانا ہو یا رات کا کھانا، اس وقت زمین شک ہوتی ہے، زمین پھٹتی ہے، دو پیالے نکلتے ہیں، ایک شہد کے اور ایک دودھ کے۔ اب یہ دیکھا، اب فوراً خیال آیا انتظام تو ہو گیا، لیکن اس کے پاس ہاتھ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، اسے اپنے منہ میں کیسے اتارے گا؟ یہ سوچ ہی رہے کہ دیکھا باہر کی طرف سے ایک بزرگ خوبصورت گزرے، آئے، وہ پیالہ اٹھایا اور اس لومڑی کو پلا دیا۔ اب جانے لگے، یہ جو عبادت گزار تھے بیٹھے ہوئے تھے تاک میں دیکھنے کے واسطے، وہ تیزی سے گئے اور کہے اللہ کے بندے مجھے بتائیں تو صحیح آپ کہ آپ کون ہیں جو اس وقت مقررہ پر لومڑی کی خدمت کرتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، جو خوبصورت بزرگ تھے نورانی، اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ وقت مقررہ پر میں آؤں اور اسے دودھ اور شہد پلا دوں، یہی میری ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے، یہی میری ذمہ داری ہے۔ اب ان کے اندر یہ خیال، جب یہ دیکھا اللہ کی قدرت، اللہ کی یہ طاقت، اللہ کا یہ کرم، یہ رحم، اب ان کے اس بزرگ عبادت گزار کے اندر یہ خیال آیا کہ رزق کمانے میں، کاروبار کرنے میں، تجارت کرنے میں بے شمار پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تمام تکالیف کو نکال کر کیوں نہ اللہ اللہ کیا جائے، اس لیے کہ جو اللہ اس لومڑی جس کے پاس نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، اسے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، اس کی خدمت کے واسطے فرشتے کو مقرر کیا ہے، تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں، بھلا میرے واسطے کیوں انتظام نہیں کرے گا؟ یہ سوچ کر ندی کے کنارے گئے، پانی پہ بیٹھ گئے، عبادت عبادت ذکر ذکر کرتے کرتے ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک ہفتہ، اب بھوک کی تکلیف ناقابل برداشت۔ اب ایک ہفتے کے بعد انہوں نے آسمان پھر اپنے سر کو اٹھایا، ایک ہفتہ ہوا، عبادت پہ عبادت، ذکر پہ ذکر ہو رہی ہے، لیکن نہ کھانے کا انتظام، نہ پانی کا انتظام، کہیں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں آ رہی ہے۔ 7واں دن جب ہوا، اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اللہ یا تو میرے واسطے رزق کا انتظام فرما، اس لیے کہ بھوک کی تکلیف ناقابل برداشت ہے، برداشت نہیں کر سکتا، یا تو پھر میری روح قبض کر لے، روح نکال لے۔ یہ کہا تو حاطف غیبی سے آواز آئی رب العزت کے بارگاہ سے، ابھی تو یہ 7 دن گزرے ہیں، اگر 70 سال بھی تو اس طرح گزار دے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ عبادت کے وقت پہ عبادت کر، تجارت کے وقت پہ تجارت کر، یہ دنیا عالم اسباب ہے، میں نے تجھے ہاتھ دیے ہیں، میں نے تجھے پیر دیے ہیں، میں نے تجھے ذہن اور دماغ اور ہوشیارگی دی ہے، اس کا استعمال کر، رزق کے واسطے کوشش کر، پھر میں تیرا رزاق ہوں، میں تجھے رزق دوں گا، رزق کے دروازے کھولوں گا۔ ایک جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے سے رزق نہیں ملتا۔ تو یہ دنیا عالم اسباب ہے، اور جب یہ آواز آئی تو ان کے اندر سے غفلت کے جو پردے تھے وہ پردے اٹھے، اور پھر وہ وہاں سے نکلے اور رزق کی تلاش میں گئے۔ تو بزرگوں نے کہا ایسا بنو کہ عبادت کے وقت پہ عبادت کرو، تجارت کے وقت پہ تجارت کرو، اپنی ضروریات پوری کرنے والے بھی بنو، اور اپنے جیسے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والے بھی بنو، اور حلال طریقے سے کماؤ۔ اور کتنا حلال، کتنا حلال، بزرگوں کی کتنی احتیاطی تھی۔ آج جو مسلمانوں کا معاشرہ خراب ہوتا جا رہا ہے، اولادیں نافرمان ہوتی جا رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں رزق کے اندر جو ملاوٹیں ہیں، رزق کے اندر جو بے احتیاطیاں ہیں، کہ جو رزق کھانے کے بعد آپ کا دل مسجد میں نہیں لگتا، عبادت میں نہیں لگتا، آپ کے اندر چین و سکون یکسوئی نہیں ملتا، تو کہیں نہ کہیں رزق جو کھاتے ہیں اس کی بے احتیاطی بھی ہے، جس کی وجہ سے سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے، غفلت آتی ہے، ہزار باتیں سنتے ہیں، ہزار باتیں سنتے ہیں کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، ایک دن ہمارا ختم ہو رہا ہے، ایک دن ہم
قبر سے قریب جا رہے ہیں، ہم قبر میں جانے والے ہیں، رب کے بارگاہ میں حساب کتاب دینے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود بھی فکر آخرت ہمارے اندر نہیں جاگتی، شعور نہیں جاگتا، قلب زندہ نہیں ہوتا، باتیں دلوں میں نہیں اترتی، تو کہیں نہ کہیں بے احتیاطی بھی ہے۔ وہ زبان کی بھی احتیاطی ہو سکتی ہے، وہ رزق کی بھی بے احتیاطی ہو سکتی ہے، اور انسان جو جن صحبتوں میں بھی رہتا ہے ان صحبتوں کا اثر بھی پڑتا ہے کہ انسان ایسی باتیں قبول نہیں کرتا ہے۔ لیکن قربان جائے صحابہ کرام کی زندگی کے اوپر، اسی لیے اللہ کے حبیب تاجدار کائنات نے فرمایا کہ صحابی کا نجوم میں یہ میرے صحابہ ستارے کے مانند ہے، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ دیکھیں صحابہ نجومی ہدایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی رسول جنہیں مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا، لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کو آتے اور اللہ کے حبیب تاجدار کائنات امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے، اور اللہ کے حبیب تاجدار کائنات جیسے ہی سلام پھیرتے فوراً وہ تیزی سے گھر کو چلے جاتے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دجانہ ہر وقت مسجد میں نظر آتے ہیں، لیکن فجر میں سلام پھیرتے ہی تیزی سے چلے جاتے ہیں، دعا میں شامل نہیں ہوتے، واعظ و نصیحت میں شامل نہیں ہوتے، آپ کے مجلس میں نہیں بیٹھتے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو اللہ کے حبیب تاجدار کائنات نے فرمایا کہ دجانہ کو بلاؤ۔ دجانہ کو جب بلایا گیا کہا دجانہ کیا بات ہے؟ آپ تو مسجد کے کبوتر کہے جاتے ہیں، لیکن صبح کا جو قیمتی وقت ہے، اس قیمتی وقت کا فائدہ آپ نہیں اٹھاتے، سلام پھیرتے ہی آپ گھر کو چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو دجانہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ کے قربان، میرے گھر کے بازو جو گھر ہے، میرے پڑوسی کے صحن میں کھجور کا درخت ہے، اور آج کل کھجور کا درخت پکا ہوا ہے، اور صبح صبح ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، اور ٹھنڈی ہواؤں سے ہمارے پڑوسی کے آنگن میں جو کھجور کا درخت ہے، ہواؤں سے کچھ کھجور گر کر ہمارے صحن میں بھی آ جاتے ہیں، تو میں تیزی سے جاتا ہوں تاکہ میرے پڑوسی کے آنگن کے درخت کا کھجور جو میرے آنگن میں آ گیا ہے، میرے بچوں کے جاگنے سے پہلے، ہوشیار ہونے سے پہلے میں اسے اٹھا کر پڑوسی کے حوالے کر دوں، پڑوسی کے سامنے ڈال دوں، تاکہ جو ہے پڑوسی کا کھجور میرا بچہ نہ کھا لے اور اس طرح غیر شرعی کام نہ کر لے، اور اس کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں تیزی سے جاتا ہوں، میرے آنگن میں جو کھجور گرے ہوئے ہوتے ہیں اسے اٹھا کر اپنے پڑوسی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ میرے محترم، یہ احتیاط صحابہ کرام کی، اسی لیے وہ نجوم ہدایت ہے، اسی لیے ان کا نام زندہ ہے۔ کاش ان کی خیرات، ان کے قدموں کا دھول ہمیں بھی مل جائے، ہماری زندگی میں بھی اتر جائے، تاکہ ہماری نسلیں بھی آباد ہو جائیں۔ چنانچہ قربان جائے اور ناز کریں اپنے آقا تاجدار کائنات کی عظمت کے اوپر۔ اللہ کے حبیب تاجدار کائنات نے فرمایا دجانہ تمہارے پڑوسی کو بلاؤ۔ پڑوسی کو بلایا گیا اور اللہ کے حبیب تاجدار کائنات نے فرمایا، دیکھیں آپ سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بھائی باتیں بہت ہوتی ہے، اترتی نہیں۔ میں نے پہلے کہا جب اسی وقت اترتی ہے جب اللہ چاہے، ورنہ اللہ کے حبیب تاجدار کائنات بھی ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا اے ابو دجانہ کا پڑوسی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا جو کھجور کا درخت ہے ابو دجانہ کو دے دے، اور اس کھجور کے درخت کے بدلے 10 کھجور کا درخت جنت میں مجھ سے لے لے۔ جنت کس کی ہے؟ جنت کون تقسیم کر رہا ہے؟ قربان جائے اپنے آقا کی عظمت کے اوپر۔ چنانچہ لیکن دنیا کی لت اور دولت کا نشہ منوسیت جب سوار ہوتی ہے تو کہنے والا اللہ کا حبیب بھی ہو تو بات اثر نہیں کرتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ دنیا کماؤ لیکن دنیا کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دو، اس لیے کہ اگر دنیا اپنے اندر داخل ہو گئی تو ہلاکت تو برباد کر دے گی۔ جس طرح کشتی کے اندر پانی داخل ہو جاتا ہے تو کشتی کو ڈبا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کیسا گولڈن چانس ہے، بولنے والا اللہ کا حبیب ہے، دنیا کا ایک درخت لے کے جنت کا 10 درخت دے رہا ہے، لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ فوراً یار غار رفیق مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا پہچان لیے
جس کے نصیبے میں جہاں سے جو ملنا ہوتا ہے اسی کو ملتا ہے. ملنا یار غار کو تھا, رفیق مزار کو تھا, ابو بکر صدیق کو تھا, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا تھا. انہوں نے کہا ابو دجانہ کا پڑوسی سن, میرے باغ, میرا جو فلاں باغ ہے, میرے فلاں باغ کا 10 کھجور کا درخت لے لے اور یہ جو درخت ہے ابو دجانہ کو دے دے. یہ کہا راضی ہو گیا. کیوں؟ دنیا کا نشہ سوار تھا. تو اللہ کے حبیب تاجدار کائنات کی بارگاہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا یہ کھجور, اور وہ جو پڑوسی تھا حضرت ابو بکر صدیق کے آفر کو قبول کیا. 10 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ سے کھجور کا باغ جھاڑ لینے پر راضی ہو گیا. وہ چنانچہ گھر کو گیا, اپنی بیوی کو کہا ابو دجانہ کا پڑوسی کہ میں نے میرے صحن میں کھجور کا جو درخت ہے ابو بکر کے فلاں باغ سے 10 کھجور کے درخت کے بدلے میں یہ ابو دجانہ کو میں نے دے دیا ہے. اس کی بیوی نے کہا یہ کھجور کا درخت تو ہمارے صحن میں ہے, ہمارے آگر میں ہے, آپ نے ابو دجانہ کو کیسے دیا؟ یہ بات نہیں ختم ہو گئی, پریشان تھی. رات ہوئی, سوئے سب, جب صبح اٹھے فجر کو تو کیا دیکھا, وہ جو کھجور کا درخت تھا جو ابو دجانہ کے پڑوسی کے صحن میں تھا, اب آج کی صبح ابو دجانہ کے صحن میں لگا ہوا ہے. اے لوگوں, ایسے نبی کے ماننے والے ہو, ایسے باوفر نبی کے آپ ماننے والے ہو, یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے آقا تاجدار کائنات کو عطا فرمائی ہے. لہذا خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے آقا تاجدار کائنات امام الانبیاء کی سیرت کو پڑھتے ہیں اور ان کے تعلیمات کو پڑھتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو کے مطابق زندگی کو گزارتے ہیں. اگر آپ نے اللہ کے حبیب تاجدار کائنات کی سیرت کو پڑھا, اسلام کو پڑھا, اس کے قوانین کو پڑھا, تو آپ کا 24 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت میں شمار کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسلام کو پڑھنے والے بن جائیں, علم دین سیکھنے والے بن جائیں, اپنے آقا کی سیرت کو پڑھنے والے بن جائیں, اسے اپنانے والے بن جائیں. ہمارے اندر حلال حرام کی تمیز ہو, ہمارے اندر انسانیت ہو, ہمارے اندر پردہ پوشی ہو, ہمارے اندر عیب پوشی ہو, ہمارے اندر بھائی چارگی ہو, ہمارے اخلاق اچھے ہو, ہمارے کردار اچھے ہو. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو بیان کیے گئے مولا کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.